اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہو سکے، ان کے بیان کا درس جاری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لے آئے تو وہ لوگ جو ساتھ نہ جا سکے تھے، اور ان کی تعداد قریباً 80 بیان کی جاتی ہے، وہ باری باری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی وضاحتیں اور معذرتیں پیش کرتے، اور ان کے عذر قبول کر لیے گئے. اس کے بعد حضرت کعب بن مالک کی باری آتی ہے اور وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تبسم فرمایا جس میں ناراضگی کا پہلو نمایاں تھا. یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ چہرہ مبارک پر تبسم بھی تھا لیکن اس میں ناراضگی کا اظہار بھی تھا، کیونکہ جس پر جتنی توقع ہو اگر وہ پورا نہ آئے تو پھر اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ کے سامنے بیٹھا اور آپ نے فرمایا کہ آؤ کیا کہتے ہو. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ 2 سوال آپ نے کیے کہ واپس پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہے، اور کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی، اس کے لیے مناسب تیاری نہیں کی تھی. اس پر حضرت کعب بن مالک نے نہایت دیانتداری سے جو جواب دیا وہ کچھ اس طرح تھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اگر میں آپ کے سوا کسی اور کے سامنے ہوتا تو کوئی عذر پیش کر کے ناراضگی سے بچ جانے کا خیال کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے باتیں بنانی بہت آتی ہیں، میں بڑی بات کو کھل کر بیان کرنے والا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب میں کسی زید بکر کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے مقدس رسول کے سامنے ہوں. اور انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی قسم، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں جھوٹی بات کہہ کر آپ کو خوش کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے، اور اگر میں اب سچی بات کہوں جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا انجام بخیر کرے گا. کتنی دیانتداری سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں. اس وقت جب روانگی کا وقت تھا میں خوب طاقتور تھا، صحت اچھی تھی، ہر طرح کی مالی آسائش میسر تھی اور سفر کے سامان بھی میسر تھے، اور بغیر کسی دقت کے آپ کے ساتھ میں جا سکتا تھا. یہ سارا بیان سننے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچ بولا ہے. پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا تو پھر بات کریں گے. یہاں پر معاملہ ختم ہوا، لیکن ایک اور نئے دور کا آغاز ہوا. وہ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ قبیلہ بنی سلمہ کے کچھ لوگ میرے پاس آئے جب میں ایک ابتلا میں مبتلا ہو گیا اور میری بڑی عجیب حالت ہوئی. تو ایسے موقعوں پر عام طور پر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آ کر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف خیالات، مختلف مشورے دیتے ہیں، کسی طرح بھی یہ شخص بچ جائے اور اس کے لیے غلط رہنمائی کا سامان مہیا کرتے ہیں. یہی صورت آپ کے ساتھ پیش آئی
قبیلہ بنی سلمہ کے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمارے علم کے مطابق تم نے کبھی کوئی قصور نہیں کیا، کیوں نہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عذر پیش کر دیا، جس طرح دوسرے پیچھے رہنے والوں نے عذر پیش کیے۔ تمہارے قصور کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیری بخشش کی دعا کافی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قسم وہ مجھے اکساتے رہے اور بار بار مشورے دیتے رہے کہ تم یہ کہہ دو اور تم یہ کہہ دو، یہاں تک کہ میں نے ایک دفعہ خود بھی ارادہ کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاؤں اور اپنے آپ کو جھٹلاؤں کہ جو کچھ میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ غلط تھا۔ بعض اوقات شیطانی وظافت سے اس قسم آ جاتے ہیں کہ انسان کو غلط رہنمائی ملتی ہے، غلط مشورہ دیا جاتا ہے اور وہ سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بات وہیں پر ختم ہو گئی، لیکن پھر میں نے بنی سلمہ کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میرے اور بھی ساتھی ہیں جنہوں نے سچ بولا ہو اور کوئی جھوٹ عذر پیش نہ کیا ہو، کوئی جھوٹا عذر پیش نہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 آدمیوں نے ایسا کیا ہے، جس طرح تم نے اپنا معذرت پیش کی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور سچ سے کام لیا، اسی طرح 2 آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے بالکل وہی کچھ کہا جو تم نے کہا ہے، اور ان کو بھی وہی کچھ جواب دیا گیا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیعہ عامری ایک شخص ہیں، ایک صحابی ہیں، اور ہلال بن امیہ واقفی یہ دوسرے صحابی ہیں، اور یہ دونوں آدمی بہت نیک تھے، بدر کے معرکے میں شامل ہو چکے تھے۔ اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے لیے ان کا نمونہ کافی تھا کہ جس طرح میں اس وقت ابتلا میں ہوں، اس طرح میرے 2 اور ساتھی صحابی بھی ابتلا کی کیفیت میں ہیں۔ جب لوگوں نے ان کا یہ واقعہ مجھے بتلایا تو میں نے دل میں عہد کر لیا کہ میں نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے وہی ٹھیک ہے، سچ بولنے میں اکیلا نہیں ہوں، دوسرے 2 نیک نام صحابی بھی میرے ساتھ شامل ہیں۔ اس کے بعد مزید تفصیل آتی ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہوگا۔ اللہ